لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ جتنے بھی سوالات جو ہے حالات کے اوپر موجودہ حالات پہ کرنا چاہیں گے میں حاضر ہوں۔ ایک تو کل جو واقعہ ہوا ہے، جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے یا میسج چلایا ہے، اس کی شام تک حقیقت جو ہے وہ ساری سامنے آ چکی تھی۔ پہلے 2-4 گھنٹے جو ہے وہ ان کا ایک جو بیان چلا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے میڈیا نے بھی ان کے موٹیوز جو ہیں یا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے آ گئی تھی۔ اب مسئلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا لی ہے، 3 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی۔ اس لیے میں اگر اس پہ اب کوئی کمنٹ کروں گا تو ذرا غیر مناسب ہوگا۔ اگر الیکشن کمیشن نے کمیٹی نہ بنائی ہوتی تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا، لیکن ایک بات جو ہے وہ مستند ہے کہ الیکشن پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا جو رشتہ یا کانٹیکٹ یا کنٹرول جو ہے وہ ڈی آر او آر او کے ذمے ہوتا ہے۔ کمشنر صاحبان جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی الیکشن پروسیس کے ساتھ انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہو کہ وہ، لیکن ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور 9 دن جو خاموش رہے، نہیں بولے۔ اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے تھے تو 9 دن پہلے جو ہے بات کرتے، بجائے اس کے کہ 9 دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں، کو تشکیل دی جا رہی ہیں، اس کا جو پروسیس جو ہے اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکل، اس سے انحراف کر رہے ہیں، اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں، ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے، لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں۔ باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے، اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے، مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا۔ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا، اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے۔
سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں۔ کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں۔ میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی محافظین ہیں وہ مسلسل الزامات کا پرچار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ عام پر آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر دیا گیا ہے، فارم 45 کی کھائے گئے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے کہ فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں گا؟ تو میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا، ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا۔ وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں۔ آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ ہاں، نے پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے، آپ نے وہ فارم 45 دیکھے، آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے؟ چلے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ آج کے بڑے جو نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا بھائی صاحب، میاں نواز شریف ذاتی علماء کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہے، ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں،
تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہیں کا چلے گا، اس میں کوئی بات ہی نہیں. اچھا وائس صاحب، ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلم لیگ وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کابینہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. پتہ ہے یہ باتیں ہیں، میں نے بھی یہ سنی ہے، بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں جو گفت و شنید پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہو رہی ہیں کہ یہ حصہ نہ بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے. اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے. جو ہے یہ ابھی آج میں نے کل رات گئے، جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے. یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے. جہاں صاحب آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، میر نواز صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں؟ میں میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو. میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں. پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا، تو انہوں نے میری خاطر تواضع کی ہے، کھلایا پلایا، تو میں کار واپس آ گیا. دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری، اور واپس آ گیا. ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو. معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاید پوچھی جو ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے، ابھی جو کمشنر راوت بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض ان کے رابطے تھے اور انہوں نے تردید بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات، اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جی یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام، اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں. کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، ملک صاحب کو پتہ ہوگا. آپ کے شہردار ہیں، آپ کے تو محلے دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا وفاقی گورنمنٹ اس طرح سے نون لیگ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مستقبل گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 5 سال اپنے پورے کر لے گی؟ دیکھیں میں MQM کا آپ نے ذکر کیا ہے. MQM ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ MNA جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ MQM کے حق میں دی ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول العاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا. ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ MQM کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے. اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ. اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ MQM پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں. جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر
کسی شراکت کے جو ہے بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں جو ہے. ایسا نعرہ لگایا گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے حالات. دیکھیں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں، وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے. کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو، بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے، کسی کا شیخ رشید صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، فلاں کا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا، صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا، یہی ان کی سیاست کا وتیرہ ہے، اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملی کی چڑھائی ہیں، اور ساتھ عوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں، فزیکلی ٹارگٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا. ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اجلاس کی ڈپٹی کمشنر کی مختلف جو عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ان کی تصویریں، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کے فیملی کے ایڈریسز، ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مطمع نظر جو ہے اقتدار ہو، سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے. آج صاحب یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاستدانوں کی الزام تراشی دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی، لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے. بالکل صحیح. میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں خون کا آ گیا، پھر نگران حکومت بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے، مہنگائی قابو نہیں ہو رہی. آیا آپ کی اقتدار میں آنے کے بعد ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں جی پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے، اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کے میں بھی، لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، تیل کی چوری ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں، ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں، ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں، آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. کہ سیدھا نسخہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل، ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے، آپ کی بھی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں، ان رپورٹس میں اگر دیکھیں تو بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں.
تو یہ جب یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے اینٹی ہے، عوام کے مخالف ہے. جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں. قابو کون پائے گا؟ حکومتیں بالکل کس طرح کا نیتاں صاف کرو، تسی اپنی نیت صاف کر لو، ٹھیک ہو جاتا سب. سب کہتے ہیں نا سر جو ہمارا تو گورنمنٹ ہی کرنا ہے نا. نہیں گورنمنٹ نے کرنا ہے. میں نے پھر اسی طرف آؤں گا. آپ استحکام سیاستدان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سیاستدان سیاسی استحکام لے کے آئیں، یہ سارے کے سارے ریفارمز جو ہیں امپلیمنٹ ہوں. سب کو پتہ بیماری کیا ہے. یہاں پہ شہر میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. میں شہروں کا نام نہیں لینا چاہتا. 87% بجلی چوری ہوتی ہے. پوری مارکیٹ شہر کے سینٹر میں بجلی چوری ہوتی ہے. 900 ارب روپے کے قریب آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے. تو کیا غریب آدمی کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے نا، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں.